اگر میں آپ سے ایسے کہوں کہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی قسمت، آپ کا رزق، آپ کا سکون اور شاید آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن 99% لوگ اسے روز پڑھتے ہیں اور پھر بھی اس کا اصل فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار استغفر اللہ کہتے ہیں مگر ان کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں حیرت انگیز اور معجزاتی تبدیلیاں آ جاتی ہیں؟ تو آخر یہ فرق کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم استغفار کا وہ راز جانیں گے جسے سمجھنے کے بعد شاید آپ بھی پہلے کی طرح استغفار نہ کریں۔ آخر میں آپ کو ایک ایسا آسان سا طریقہ بھی بتاؤں گی جس سے آپ کا ہر استغفار پہلے سے کہیں زیادہ افیکٹو ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کا بہترین حاصل ہوں اور آپ کی زندگی کو چینج کر دیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی معجزاتی کہانی ایک ایسی سسٹر نے شیئر کی ہے جو کہتی ہے کہ وہ بہت پرابلمز میں تھیں، ہسبینڈ کی جاب نہیں مل رہی تھی، پلس کہتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو تھے وہ ہیلتھ ایشوز تھے، گھر میں جو ہے وہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، قرضے بہت چڑھ گئے تھے۔ کہتی ہیں جس طرف سے بھی دیکھا جاتا زندگی پریشانیوں کا شکار تھی۔ پھر کسی نے ان کو استغفار پڑھنے کا مشورہ دیا، انہوں نے استغفار پڑھا، ہسبینڈ کو بہت اچھی جاب ملی، قرضے سب ادا ہوئے۔ کہتی ہیں گھر بنایا، گاڑی لی، آج کون سی نعمت ہے جو کہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ کہتی ہیں ہسبینڈ کی جاب میں پھر ایسا آپشن تھا کہ جہاں ان کو UK کا ویزا اپلائی کرنا تھا۔ کہتی ہیں وہ سارا پروسیس کہ پاکستان سے آنا، آ کے ایک نئے ملک میں سارا کچھ اسکریچ سے سٹارٹ کرنا، زیرو سے، اور آج کہتی ہیں کہ نیشنل بھی ہوں، گھر بھی ہے، بہترین گاڑی، بچوں کی بہترین ایجوکیشن ہو چکی ہے، اور میاں کی جاب میں بہت ترقی ہے۔ کہتی ہیں یہ ساری سیٹلمنٹ کہ ایک اس طرح کی سچویشن جہاں کہ آپ زیرو پہ تھے اور وہاں سے 180 ڈگریز کے اوپر چینج ہوا، اور آج کہتی ہیں UK میں اپنی فیملی کے ساتھ ویل سیٹلڈ ہیں اور بہت سٹینڈرڈ سے رہ رہی ہیں۔ ان سسٹر نے استغفار کیسے پڑھا، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ چینجز لائیں، اور استغفار پڑھنے کے کون سی خاص نیتیں اور کون سے خاص طریقے تھے، وہ سب اس ویڈیو میں ان سسٹر سے ہی سنیں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھو، گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ استغفار اصل میں کرتا کیا ہے؟ کیا یہ صرف گناہوں کی معافی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا سسٹم ہے جو انسان کی سوچ، اس کے ڈیسیژنز اور پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور یہیں سے اصل راز شروع ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں صرف گناہوں کی معافی کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ رزق، بارش، اولاد اور خوشحالی کا بھی ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اب یہاں سے اصل راز جو زیادہ لوگ نہیں سمجھتے وہ ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر کی تمام کھڑکیاں جو ہیں وہ بند ہیں، اور باہر پورا جو ہے وہ سورج چمک رہا ہے اور اس کی روشنی ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن اندر گھر کے اندھیرا ہے۔ کیا اس کی وجہ سورج ہے؟ نہیں، وجہ صرف یہ کہ روشنی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح بہت دفعہ اللہ کی رحمت تو موجود ہوتی ہے، لیکن ہماری غلطیاں جیسے تکبر، نفرت، حسد، جھوٹ، اور مسلسل جو ہم ایک نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں اور یا نیگیٹو ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے، وہ ایسے بلاکیجز، ایسے پردے بن جاتے ہیں جو ہمیں اس رحمت کو محسوس کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس رحمت سے جو اچھی تبدیلیاں ہماری زندگی میں آنی ہوتی ہیں، جو کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ہونی ہوتی ہیں، وہ ناراضگی میں چینج ہو جاتی ہیں اور بلاکیج آ جاتا ہے، رک جاتی ہیں وہ۔ اور استغفار ایسے ہی پردوں کو ہٹانے کا نظام ہے۔ ہیومن سائیکالوجی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود کو معاف کرنا سیکھتا ہے تو اس کا اعتماد واپس آنے لگتا ہے۔ جب وہ بہتر انسان بننے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کی ڈیسیژن پاور اچھی ہوتی ہے، اور جب اچھے اور بہترین ڈیسیژنز وہ لیتا ہے
تو یہ ڈیسیجنز آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور بہتر ڈیسیجنز اس کے لیے ایک بہترین زندگی کا راستہ کھولتے ہیں۔ اسی لیے استغفار صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ اندر سے چینج ہونے کا ایک کمپلیٹ پروگرام ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں تو وہاں سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور پھر بہترین ڈیسیجنز ہماری زندگی میں ہونے لگتے ہیں، چینج وہاں سے آنے لگتا ہے۔ اب وہ غلطی جو کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لوگ جب استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے میریکلز دیکھتے ہیں، تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس جلدی جلدی جو ہے نا وہ اب ہمیں یہ میریکلز چاہیے، تو وہ جلدی جلدی استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز وہ صرف نمبر پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ استغفار کے جو زبان سے ہو، دل کا تعلق اس کے ساتھ ہو، دل میں ندامت ہو، دماغ میں یہ سوچ ہو کہ اب میں نے جو اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بدلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اب اپنی تمام غلطیوں کی جو ہے وہ میں نے معافی مانگنی ہے، تاکہ اس استغفار سے راستے کھلیں اور کامیابی آئے۔ ایٹ ٹائمز یہ سارا کچھ جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، سارا کچھ جو وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بس اتنے نمبر پڑھ لیں گے۔ وہ شاید کوئی چیٹ کوڈ ہے کہ 30,000 پڑھ لیں، 7,000 پڑھ لیں، 8,000 پڑھ لیں، یا پھر ان کا پورا زور ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں میریکل دیکھا اس نے استغفار کون سا پڑھا۔ لیکن اگر آپ کی انٹینشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اگر آپ کی یہ سوچ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور صرف نمبرز پہ یا سیگے کے اوپر ہی آپ صرف توجہ دیے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں سے ایسا ہوگا آپ میں اور جن کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں ان میں فرق ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ کے رزلٹ جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے یا بالکل رک جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا تبدیلی کا پورا ارادہ ہو، ندامت کا احساس ہو، اللہ کی طرف آپ رجوع کریں اس سوچ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس استغفار سے اب اپنی زندگی بھی بدلنی ہے، اپنے اعمال بھی بدلنے ہیں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو بھی بدلنا ہے، تو آج سے جب آپ استغفار کریں تو پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اپنی کسی ایک غلطی کو یاد کریں اور دل سے کہیں یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیں، میری اصلاح فرما دیں، اور مجھے دوبارہ یہ غلطی نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور پھر آہستہ سے جو ہے وہ استغفار کا کوئی سا بھی صیغہ جو کہ آپ نے اپنے ورد میں رکھا ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل چند دفعہ استغفار پڑھیں، چند دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی غلطی ایک کے لیے بہت معافی مانگ لی، پھر دوسری پکڑیں، تیسری پکڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتریاں اور بھلائیاں مانگتے چلے جائیں، اور جب تھوڑی دیر اس طرح استغفار کر لیں پھر اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کریں، اور میک شور کہ آپ نے استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اول آخر بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور استغفار کرنے کے بیچ بیچ میں بھی جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو پہلے اول آخر جو ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا استغفار کا ورد جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا۔ استغفار پڑھتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ استغفار پڑھنے سے جب تک کہ آپ کے دل میں وہ سکون اور وہ یقین نہ آ جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تب تک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اب یہ ٹائم پیریڈ کہ جب آپ کی دعا قبول ہو یہ ڈیفرنٹ ہوگا، کسی کی فوراً ہو جائے گی، کسی کے 3 مہینے میں، کسی کی 4، کسی کے 6 مہینے میں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو سال بھی لگ گیا اور اس کے بعد انہوں نے رزلٹس دیکھنا شروع کیے۔ تو پھر آپ کا کتنا بھی ٹائم پیریڈ ہو، آپ نے اپنی دعاؤں کو بڑھاتے چلے جانا ہے، اپنے ذکر کو بڑھاتے چلے جانا ہے، مایوس نہیں ہونا، ناکامی کی فیلنگ نہیں آنے دینی، اور بظاہر آپ کو کوئی بھی حالات چینج نظر نہیں بھی آئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام سوچ لیا ہے جو کہ آپ کو ملنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ نے اس کو پاس کرنا، مایوس نہیں ہونا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے معجزے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور استغفار کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہوا ہی ہے کہ وہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس آپ نے اپنے توکل کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے یقین کو مضبوط رکھنا، اور جتنا آپ کا توکل اور یقین مضبوط ہوگا نا اتنا ہی زبردست رزلٹ ہوگا آپ کا۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ آپ کی زندگی میں جس چیز کی بھی کمی ہے، آپ کی زندگی میں رزق کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے، دل میں عجیب سی بے چینی ہے، زندگی میں ایسا لگے کہ ہر چیز ہل جل گئی ہے، ممکن ہے اللہ آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے
آپ کے اس ایک سچے استغفار کا انتظار کر رہا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے صحیح کر دینا ہے. تو آپ نے آج سے جب استغفر اللہ کہنا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہنا ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بس آپ نے اپنی تھاٹس کو بہت پازیٹیو رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آپ کے عمل میں کتنی بہتری آپ اور لا سکتے ہیں، کتنا آپ جو ہے اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں، کتنا آپ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کر سکتے ہیں، کتنا آپ صرف آپ نے اپنے ذکر کو نہیں بڑھاتے چلے جانا، آپ نے اپنے توکل اور یقین پہ کام کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دینی ہیں اور استغفار پڑھ پڑھ کے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ میریکل سٹوری آپ کی ہی ہوگی.